بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد باجماعت نماز وتر ادا کی جاتی ہے اور نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ دعائے قنوت میں بہتر وہ دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں، آپ سے ثابت ہیں، اور ان میں سب سے مشہور وہی دعا ہے جو عام طور پر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، آخر تک۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگر کسی کو اور دوسری دعائیں بھی یاد ہیں وہ بھی ساتھ پڑھ لے تو یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے، اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہے تو اس کی جگہ مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لے، یہ بھی درست ہے، لیکن وہ جلد از جلد دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور آخر میں اس نے سجدہ سہو کر لیا تو یہ نماز درست ہو جائے گی۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپس قیام کی طرف نہیں لوٹے گا، بلکہ وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن اگر وہ قیام کی طرف لوٹ آیا اور قیام میں کھڑا ہو کر اس نے دعائے قنوت پڑھی یا نہ پڑھی، اب اصح مذہب کے مطابق اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اس نے گناہ کیا ہے۔ اور اگر یہ عمل بھول کر ہوا ہے، یعنی جب رکوع میں بھول کر چلا گیا تھا، اس نے کھڑا نہیں ہونا تھا، بھول کر وہ واپس لوٹ آیا، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور سجدہ سہو کرنے کی صورت میں اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اس صورت میں وہ شخص جب قیام میں دعائے قنوت پڑھ لے گا، وہ بھول کر واپس لوٹ آیا، قیام کی طرف لوٹنا نہیں تھا لیکن بھول کر لوٹ آیا اور قیام کی حالت میں دعائے قنوت پڑھ لی، اس کے بعد وہ دوبارہ رکوع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس نے دوبارہ رکوع کر لیا تو یہ نماز میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن یہ اضافہ چونکہ ایک رکعت سے کم مقدار کا اضافہ ہے، اور ایک رکعت سے کم مقدار کا اضافہ کیا جائے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اب اس کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے قیام کے بعد جو دوبارہ رکوع کیا ہے تو نماز والے سجدہ میں جان بوجھ کر تاخیر کی ہے۔ واجب میں جان بوجھ کر تاخیر کی جائے یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس نماز کا لوٹانا پھر اس پر واجب ہوگا۔ اور اگر امام صاحب وتر پڑھاتے ہوئے دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلے جائیں تو ان کے لیے بھی قیام کی طرف واپس آنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اس صورت میں جب امام بھول کر دعائے قنوت نہیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا اور کسی مقتدی نے امام کو یاد دلانے کے لیے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، تو اس مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اگر امام اس مقتدی کے یاد دلانے پر قیام کی طرف واپس لوٹ آئے گا تو امام کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جس مقتدی نے امام کو یاد دلایا تھا اس کی نماز فاسد ہو گئی تھی اور وہ نماز سے باہر ہو چکا تھا، اور جو نماز سے باہر ہو اس کے بتلانے سے امام لوٹے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو پھر باقی مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام اس مقتدی کے بتلانے کی وجہ سے نہیں لوٹا، بلکہ امام کو خود ہی یاد آ گیا اور یاد آنے کے بعد خود ہی جان بوجھ کر قیام کی طرف واپس لوٹا، چاہے اس مقتدی کی تکبیر کہنے کے ساتھ ہی واپس لوٹا ہو، تب اس امام اور باقی مقتدیوں کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن کراہت تحریمی کے باعث اب نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ البتہ
اگر مقتدی کے بتلائے بغیر اسے خود بخود یاد آ جاتا ہے اور پھر جان بوجھ کر قیام کی طرف واپس نہیں لوٹتا بلکہ بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اسے دعائے قنوت بھول جانا، یہ تو یاد آ جاتا ہے لیکن یہ خیال نہیں رہتا کہ اب قیام کی طرف واپس لوٹنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بھول کر قیام کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، اس صورت میں پھر وہ امام آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن جس مقتدی نے امام کو بتلایا تھا اور تکبیر کہی تھی اس کی نماز بہر صورت فاسد ہو جائے گی۔ یہ اس مسئلہ کی کچھ تفصیل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی عالم بالصواب۔